سید اقبال حسین جعفری، سیدہ غلام کبریٰ جعفری، سید پرویز الحسن ترمذی، سیدہ شمیم زہرا ترمذی، سید اعجاز حسین جعفری، سید افتخار حسین جعفری اور دلبر شاہ اور ارم شاہ کے مرحومین مرحومات اور شرکائے مجلس کے مرحومین مرحومات کو ایثار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والنذر والمجلس والتجمع والذكر بتوسط الأنبياء والمرسلين لا سيما رحمة للعالمين ولا سيما سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المرحومين المنذورين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين واخلف على أهلهم في الغابرين واجعلهم عندك في أعلى عليين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ زحمت تو ہو تو ذرا سامنے آ جائے، ابھی لوگ ہیں بھائی، تھوڑا تھوڑا آپ ہی کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الذي خلق الخلق كله بلا ند ولا مشاورة ولا نصرة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الخلاق الرزاق ذو القوة المتين، نعتقد وحدانيته ونتوقع غفرانه إيانا يوم الحساب، آلاف التحية والسلام على سيد الأنام سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين هم سفن النجاة وأدلة الحياة وتراجمة الوحي، نعتقد عصمتهم ونتوقع شفاعتهم يوم الورود
اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. قابل قدر مومنین و مومنات، محفل شاہد خراسان میں آج کی آخر سفر کی یہ مجلس عزا جو بسلسلہ ہے وصال رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ اور شہادت سبت اکبر امام حسن مجتبی سبز قبا سلام اللہ علیہ زاہد جعفری صاحب ان کے اہل خانہ، اور جعفری ان کے اہل خانہ، اور زاہد جعفری صاحب کی دختر نیک اختر کی طرف سے اور کچھ معاونی کی معاونت سے سالانہ مجلس عزا جو منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے امتیازات پیغمبر اسلام. آج ہم اپنے رسول کی تعریف کریں گے اور وہ تعریفیں کریں گے جو اولین و آخرین میں کسی اور کے نصیب میں نہیں. کچھ امتیازات وہ ہیں جو اللہ نے آمنہ کے لال کو بخشے ہیں، کسی نبی کو نہیں دیے، کسی ولی کو نہیں دیے، کسی امام کو نہیں دیے. یہ صرف اختصاصات ہیں پیغمبر اسلام. ایک ایک کر کے گنتے آئیں گے. سب سے پہلا امتیاز، اولین و آخرین میں سب سے پہلے نام محمد ہمارے آقا کا رکھا گیا. اب اس کے بعد تو لوگوں کے نام ہے محمد. پہلا محمد جو کائنات میں ایگزسٹ کرتا ہے وہ ہمارے رسول آخر. یہ امتیاز کسی اور کو نہیں دیا. اور آج سن لیجئے، حمد یحمدو کا اسم فاعل ہوتا ہے حامد، حامد، اور مصدر ہوتا ہے حمد، اور اس میں مفعول ہوتا ہے محمود. حمد یحمدو باب تفعیل کا مصدر ہوتا ہے تحمید، اس میں فاعل ہوتا ہے محمد، اور اس میں مفعول ہوتا ہے محمد. حمد یعنی ثنا، تعریف. حامد جو تعریف کرے، محمود جس کی تعریف کی جائے. حمد یحمد تحمید، تحمید کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، جتنی میکسیمم حمد ہو سکے اتنی حمد. حمد یحمد حمد، حمد یحمد جتنی میکسیمم حمد ہو سکے. محمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ حضور کا جو نام ہے وہ نکلا ہے حمد سے. بھیا غیر اللہ کی تو بات آپ کب کریں گے کہ جو خیریت ہو تو اس کی ذات نے تو اپنے حمد سے نام نکالا ہے اپنے حبیب کا. حضور کا نام ہو گیا محمد. زمین پہ، آسمان میں آقا کا نام ہے احمد. ذرا غور کیجئے گا، احمد ہے اس میں تفضیل، محمد ہے اس میں مفعول. احمد کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ خالق کی تعریف کرنے والا ہو. احمد
احمد آیا ہے ایک مرتبہ، مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں، میرا جاب یہ ہے، ذرا توجہ فرمائیے، یہ ہمارے ہاں ماسٹر آف سرمنی ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا، ہمارے عباس صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ماسٹر آف سرمنی کے فرائض انجام، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سرمنی کو آرگنائز کرنا ہے، تعارف کرانا ہے پڑھنے والے کا، تعارف کرانا ہے مولانا کا۔ تو ایم سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اپنا سیلفش موٹیو آڈینس کے لیے بالکل نہیں ہوتا، توجہ فرمائیے، وہ بلکہ کسی کے لیے پیش خیمہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میرا تعارف یہ ہے کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں روئے زمین پر کہ احمد کا تعارف کر سکتا۔ کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ میرا کوئی اور جاب ہی نہیں، میں تو بشارت دینے آیا ہوں اس رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام ہوگا احمد۔ یہ تو ہو گیا لفظ احمد قرآن میں۔ اب لفظ محمد ہے 4 مرتبہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ میرا محمد نہیں ہے مگر رسول۔ یہ عربی بڑی رچ زبان ہے، اور جو لوگ اس پہ ریسرچ کریں یقین کریں عربی ایسی زبان ہے کہ ڈیلی نیا نقطہ نکلتا ہے عربی میں۔ اتنی وسیع و بلیغ زبان دنیا میں کوئی نہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اکثر انبیاء کی زبان تو ہبرو تھی، ہبرو میں وہ فصاحت نہیں ہے، سریانی آدم کی زبان تھی، سریانی میں وہ فصاحت نہیں جو عربی میں ہے۔ عربی میں ایک قانون ہوتا ہے استثناء، استثناء، ایکسپشن، وما محمد الا رسول، جو شے ما اور اللہ کے درمیان آ جائے، ما سے پہلے اور اللہ کے بعد، اس کا حصر ہو جاتا ہے، اس کا حصر کر دیا جاتا ہے، لیمیٹڈ، کہ بس یہ خصوصیت اس کے ساتھ ہے، ما محمد الا رسول، نہیں ہے میرا محمد مگر رسول۔ حالانکہ محمد بشر بھی ہے، محمد نور بھی ہے، محمد عالم قرآن بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، شافع محشر بھی ہے، نبی بھی ہے، سید الانبیاء بھی ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ کچھ نہیں ہے میرا محمد، بس ہے تو رسول، تاکہ دنیا کے ان اعتراضات کا جواب دے کہ اپنا کزن سمجھ کے مولا نہیں بنایا، رسول ہوتے ہوئے مولا بنایا، اپنی بیٹی سمجھ کے کھڑا نہیں ہوا، رسول ہو کے کھڑا ہوا، نانا بن کے ناز نہیں اٹھائے، رسالت نے ناز اٹھائے۔ مولانا فرما رہے یہ ایک لفظ محمد، دوسری مرتبہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ امتیاز پہلا چل رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا، گنتے آنا ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے۔ لیکن جو ہوتا ہے لیکن یہ استدراک کے لیے آتا ہے، جب پہلے کلام کی نفی کرنی ہو تو اس کے لیے آتا ہے، نفی کرنی ہے پہلے کلام، اگلے کلام کو ثابت کرنا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ ولکن رسول اللہ، ثابت کرنا ہے اس چیز کو، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے۔ اب قرآن میں کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا، یہ ہم لوگ ہیں، آج کوئی بات کریں گے کل کوئی۔ قرآن جو آج سے 1400 سال پہلے تھا وہی آج کے 1400 سال بعد تک ہوگا۔ جس میں چینجز ہو جائے وہ کلام الہی نہیں ہوتا، کلام الہی میں کوئی چینج نہیں ہوتی۔ تو یہ جو کہا کہ محمد
تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو پھر یہ ڈیمانڈ کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ جب محمد کسی کا باپ ہی نہیں ہے تو قرآن میں بیٹے کہاں سے آ گئے؟ تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے تم جو ہو نا، تم امت والے، تم یعنی تمہارا تو باپ نہیں، تم نہ کہنا کہ زید کا باپ ہے، البتہ جو ہم ہیں، جو اپنے ہیں، ان کا باپ بھی ہے، وہ بیٹے بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ نا اور کم کا فرق ہے، نا یعنی ہم، کم یعنی تم۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب تیسری آیت، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ یہ تیسری جگہ جو لفظ محمد آئے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں اور ہر اس چیز پر بھی ایمان لائے نزل علی محمد، جو محمد پر نازل ہوئی ہے، یعنی حضور پہ ایمان لائے، نیک عمل بھی کر لیں مگر حضور پہ نازل کردہ پر ایمان نہ لائے تو کفر عنہم سیئاتہم وہو الحق من ربہم، جو حضور پر نازل ہوا ہے وہ سارا کا سارا حق ہے، تو اس پر ایمان لائے تو تب ہوگا کفر عنہم سیئاتہم، پھر انہیں ہم معاف کریں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی زندگی کو ہم کامیاب بنا دیں گے۔ گویا معیار بخشش اور معیار کمال یہ ہے کہ ایمان ہو، عمل صالح ہو، اور جو حضور پہ نازل ہوا اس پر ایمان ہو، ورنہ کمال حیات بھی نہیں ہوگا اور بخشش بھی نہیں ہوگی۔ گویا ایمان اور عمل صالح کو اللہ کی ذات نے کنڈیشن رکھ دی قبولیت کے لیے کہ جو نازل ہوا ہے محمد پر اس پہ ایمان لاؤ تو ایمان قبول ہے، عمل صالح قبول ہے، ورنہ قبول نہیں۔ تو اب قرآن میں فہرست کریں کہاں کہاں ہے نزل علی محمد، کیا کیا چیز نازل ہوئی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ایک تو علی کی ولایت نازل ہوئی ہے، وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور ایک ذوالفقار نازل ہوئی ہے۔ جو قدیر کا ممکن ہے نہ اسے کمال حیات ملے گی نہ بخشش ہوگی، اور جو علی کے ویپن کا ممکن ہے جب اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، علی سے لڑنے والے سرٹیفائیڈ رضی اللہ کیسے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہاں حضور کی تعریف کی کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تھے نہیں۔ کوئی یہ ترجمہ نہیں کر سکتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، اگر ترجمہ کرے تھے تو مر گئے، اگر ہے تو آج بھی زندہ ہے۔ فرما رہے ہیں نہیں، یہ امتیاز ہے پیغمبر کا۔ اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ پہلا امتیاز ختم ہوا، دوسرا امتیاز سنی۔ حضرت آدم اللہ کے رسول ہے کہ نہیں؟ ہے۔ حضرت نوح ہے کہ نہیں؟ ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، شیس، یہ رسول ہے نا؟ کبھی آپ نے آج تک کہا ہے آدم رسول اللہ؟ کلمہ نوح رسول اللہ، نوح نبی اللہ ہے، رسول اللہ نہیں کہا آپ نے۔ گویا کلمے میں اللہ کی ذات نے بالکل اسی طرح
دوسرا امتیاز. تیسرا امتیاز میرے سرکار کا یہ ہے کہ لفظ محمد میں ایک عجیب محبت ہے. جب تک میرے آقا کا نام لینے سے لب لب کو چوم نہ لے آمنہ کے لال کا نام لیا ہی نہیں جا سکتا. یہ محبت کی میم یا محمد میں ہے یا وجود ماں میں. یہ نہیں, وہ ماں سے بھی میم محبت کی ختم نہیں ہوتی اور محمد سے بھی میم محبت کی ختم نہیں. چوتھا امتیاز میرے آقا کا چوتھا امتیاز اول ما خلق اللہ نوری. آپ اول مخلوق, آپ اول مخلوق. دیکھیے آج کی تقریب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پر ہمارے مذہب کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع ہو چکی ہے. یہ پچھلے کوئی 20-25 دنوں میں 3,500 یوٹیوب پر کلپ ڈالے گئے ہیں شیعوں کے بارے میں کہ شیعہ رسالت کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا آج کی تقریب بھی یوٹیوب پہ آ جائے, انہیں پتہ چل جائے کہ رسالت دراصل ہے کیا. اصل میں ایک وجہ سن لیجئے, پرابلم ایک ہے, میں ملتان میں تھا, بڑی پرانی بات, بہت پرانی بات. تو ہمارے ایک دوست تھے علامہ عبدالوحید ربانی, ابھی بھی ہیں, بہت بڑے امام اہل سنت ہے. اس زمانے میں ویسپا اسکوٹر ہوتا تھا, تو ویسپا اسکوٹر کے اوپر میں اور مولانا ربانی دونوں چلے جاتے تھے جلسہ پڑھنے کے لیے. رکشے کی بجائے ایک ہی اسکوٹر پہ بیٹھ کے دونوں چلے جاتے تھے. اتحاد کا زمانہ تھا. ایک مرتبہ علامہ عبدالوحید ربانی نے جلسے کے اندر کہا کہ علامہ صاحب ایک تھوڑی سی ہمیں ذرا آج شکایت ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے سنی بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ مولا علی کو بہت بڑھا دیتے ہیں. تو میں نے ایک جملہ کہا, آج مستعار لے کر اپنی تقریر سے عرض کر رہا ہوں تاکہ آگے خصوصیات پیغمبر بڑھ دی جائے. میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ علامہ ان بھائیوں نے تعریف محمد سنی ہوتی ہے اپنے مولویوں سے, تعریف علی سنتے ہیں ہم سے. یہ حضور کی تعریف بھی ہم سے سنے اور پھر علی کی تعریف بھی ہم سے سنے. تو کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا انہوں نے حضور کو گھٹایا اتنا ہے کہ علی نظر آتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ بڑے ہیں, حالانکہ علی بڑے نہیں ہیں. ہمارے شیعوں کا عقیدہ بالکل یہ نہیں. آج کل غلط عقائد پھیلائے جا رہے ہیں, ذرا متوجہ رہیے گا. یہ امام زمانہ کی غیبت کا دور ہے. ہم پکے موحد ہیں, ہم پکے شان رسالت کو ماننے والے ہیں, عدل کو ماننے والے ہیں. ہمارے اندر اور دوسرے مذاہب میں یہی تو فرق ہے کہ ہم نے کبھی امام کو غلام نہیں کہا, غلام کو امام نہیں کہا, رسول کو امتی نہیں کہا, امتی کو رسول نہیں کہا, عالم کو جاہل نہیں کہا, جاہل کو عالم نہیں کہا. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ حضور پاک کے خصوصیات و امتیازات میں ایک امتیاز میرے پیغمبر کا یہ ہے کہ آپ اول مخلوق ہیں. مولانا فرما رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں, کتنے ہو گئے؟ 3. یہ تیسرا امتیاز ہے کہ آپ اول مخلوق ہیں. آپ کے علاوہ کوئی اول مخلوق نہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب حضور نے یہ کہا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. جب کچھ نہ تھا تو میں تھا. تو کچھ لوگوں نے آ کر جیلسی میں کہا تو پھر یہ علی جو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ہے, یہ کہا تھے. حضور نے فرمایا انا و علی من نور واحد. پریشان ہو رہے ہیں, میں اور علی ایک ہی نور سے. اللہ نے فرما لیا. چوتھا امتیاز حضور پاک کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے ہر نبی کو کتاب دی.
یا صحیفہ دیا بکلٹ یا کسی اور کی کتاب ہوتی، یہ نبی اس کو سنبھال کر رکھتا تھا۔ کوئی نبی بغیر کتاب کے نہیں آیا، یعنی ایک کتاب کی حفاظت 1000 نبی کر رہا، مگر کتاب کے بغیر نہیں آیا، یا صحیفہ لے کر آیا یا اپنی کتاب لایا یا دوسرے کی کتاب کی انڈورسمنٹ کے لیے آیا۔ مگر عجیب بات یہ ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر کتاب میں امینڈمنٹ ہو گئی۔ توجہ رہے چوتھے امتیاز پر، تورات کی 7 تختیاں تھیں، کوئی اوریجنل 7 تختیاں لے آئے، جتنا چاہے نام لے لے، آج موجود نہیں۔ زبور تو بالکل بکھر گئی، اور جو بائبل ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ تو روزنامہ اخبار کا حشر ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی صحیفہ اوریجنل شیپ میں آج موجود نہیں، کوئی آسمانی کتاب اوریجنل شیپ میں آج موجود نہیں، مگر عجیب معجزہ ہے، قرآن جدے سے چھپے تو بھی وہی ہے، تہران سے چھپے تو بھی وہی ہے، نیو یارک میں چھپے تو بھی وہی ہے، دلی لاہور میں چھپے تو بھی وہی ہے، تو باقی کتابیں چینج کیوں ہو گئی اور قرآن چینج کیوں نہیں ہوا؟ چوتھا امتیاز یہ ہے کہ وہ نبی اپنی نبوت کے محدود وقت کو گزار کے چلا جاتا تھا، یا غائب ہو گئے، اٹھا لیا گیا، یا وفات پا گیا، تو کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہوتی تھی جو حفاظت کر سکے۔ یہ چوتھا امتیاز صرف میرے محمد کا ہے کہ جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی محمد چھوڑ کر گیا ہے، قیامت تک کوئی نہ کوئی محمد بندہ قیامت میں بیٹھا ہے تاکہ قرآن تبدیل نہ ہو سکے۔ میرے نبی کا علم نبی ہے۔ قرآن مجید نے باقاعدہ علم پہ بحث کی، بلکہ یوں عرض کروں کہ پہلی جو کنٹروورسی ہوئی، پہلا جو جھگڑا ہوا، پہلا جو نزاع ہوا، وہ علم کی بنیاد پر ہی نزاع تھا۔ فرشتوں کا جو پہلا نزاع ہوا وہ ابلیس کے ساتھ، وہ تھا ہی علم کی بنیاد پر۔ تو حضرت آدم کو اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے کے سارے اسماء کا علم اللہ نے آدم کو دے دیا۔ یہ آدم کا علم ہے۔ اب نوح کا علم دیکھیں، وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح کو سکھایا کشتی کیسے بنائی جاتی ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے کشتی بنائی، ہماری وحی سے کشتی بنائی۔ پھر ابراہیم کو صحف ابراہیم و موسیٰ، اور پھر وَعَلَّمْنَاهُ صنعۃ لبوس، داؤد کو علم دیا ہم نے زرہ بنانے کا، وہ زرہ بناتے تھے۔ علمنا منطق الطیر، ہم نے سکھایا سلیمان کو پرندوں سے بولنا، یہ بھی ایک علم تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر کہا آتیناہ حکما و علما، ہم نے نبی کو دیا حکم و علم۔ اب دیکھیں جتنے انبیاء آ رہے ہیں، علمتنی من تعبیر الاحادیث، اللہ نے مجھے یوسف کو سکھایا کہ خواب کی تعبیر کیسے بیان کروں۔ یہ قرآن مجید میں علم کی ڈیٹیل ہے انبیاء کی۔ مگر عجیب بات یہ ہے، جس نبی کو اسماء سکھائے اسے کشتی بنانے کا علم نہیں دیا، جس نبی کو پرندوں سے بولنا سکھایا اس کو زرہ بنانے کا علم نہیں دیا۔ یہ الگ الگ علم ہے۔ جس کو وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا علما، خضر کو علم لدنی دیا تو انہیں خواب کی تعبیر کا علم نہیں دیا۔ جتنے انبیاء آتے رہے اللہ ان سارے انبیاء کو محدود علم دیتا رہا، ایک یا دو، اور جب حضور کی باری آئی، سبحان اللہ، کیا امتیاز ہے میرے آقا کا، کہ وَعَلَّمَكَ
کا سارا تیرے سینے میں رکھ دیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو توہین ہے نبی کی کہ مجہول سینے میں رکھ دیا۔ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں، معلوم کی فہرست تو بن سکتی ہے، مجہول کی فہرست بن ہی نہیں سکتی۔ جو کچھ کائنات سے معلوم و مجہول تھا، جو ہر نبی کو دیا وہ آپ کو دیا، جو کسی کو نہیں دیا وہ بھی آپ ہی کو دیا۔ یہ پانچواں امتیاز میرے آقا کا۔ ظاہر ہے کہ آپ نے داد دینی ہے تاکہ یوٹیوب پہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حضور کی تقریر تھی تو نعرے نہیں لگے۔ تو ملازم فرما رہے ہیں اب تک کتنے امتیاز بیان ہو گئے؟ 5۔ چھٹا امتیاز 5 ہو گئے۔ چھٹا امتیاز سن لیجیے، حضور پاک کا چھٹا امتیاز، خالق کی نظر میں حضور کی ریسپیکٹ۔ ذرا دیکھیں قرآن کہتا ہے یا آدم اس کو نانتا وزوجو کر جنت، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہے۔ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیہ، اے نوح اتر جائیے زمین پر سلامتی لے کر، برکتیں لے کر اتر جائیے۔ یا داؤدو انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یوسف اعرض عن ھذا ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ۔ یہ انبیاء کو اللہ کے پکارنے کا، یا انبیاء کو پکارنے کا اللہ کا طریقہ، یا فرشتوں کا طریقہ، یا قرآن کا طریقہ۔ ایسے لگتا ہے عربی میں ایک اصول ہے کہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نام سے پکارا نہ جائے بلکہ ہمیں القاب سے پکارا جائے۔ عربوں میں لأن بعض النفوس تؤنف ان تسمى بأسمائهم، لوگ عرب چاہتے ہیں کہ ان کو تسمى بألقابهم، یسمى بألقابهم، جب بھی انہیں پکارا جائے تو لقب سے پکارا جائے، کنیت سے پکارا جائے، صفت سے پکارا جائے، نام سے نہ پکارا جائے۔ قرآن ہے عربی میں، اور عربی میں نام سے پکارنے کو پسند نہیں کرتے عرب، تو اس لیے آپ سمجھ میں آئی بات، ہر نبی کو تو نام سے پکارا۔ جب میرے نبی کی بات آئی تو 16 مرتبہ 43 مرتبہ کہا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی۔ کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ جس طریقے سے چادر اوڑھ لی اس طریقے کو ندا کا ذریعہ بنا دیا۔ یعنی سارے انبیاء کو یوں پکارتا رہا جیسے آقا غلام کو پکارتا ہے، اور میرے نبی کو ایسے پکارتا رہا جیسے عاشق محبوب کو پکارتا ہے۔ ویسے تو ہزاروں ہیں، صرف آج تو 10 تک جائیں گے بس،
پریشان نہ ہوئیے گا، 10 تک جانا ہے، 10 امتیاز، تل کا اشرۃ الکاملہ، 1 اشرہ پڑھنا۔ اب 7واں امتیاز میرے آقا کا یہ ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے، تب جو حضور جب پیدا ہوئے تو آتش کدہ فارس میں لگی آگ آقا کی ولادت کی وجہ سے بجھ گئی۔ آقا پیدا ہوئے ہیں حجاز میں، آتش کدہ فارس وہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ آپ نے طاقت دیکھی حضور کی آمد کی، تو جن کے ولادت کے نور کے صدقے میں دشمنوں کی آگ بجھ جائے، اس آقا کے صدقے میں ہمارے لیے جہنم کیسے نہیں پوچھے۔ یہ ولادت کا امتیاز ہے۔ جب پیدا ہوئے مجھے ظاہر پچھلے سال یا اس سے بھی پچھلے سال صدیہ نے مجھے بلایا تھا، تو انہوں نے مجھے بلایا، سارے بلا لیے ہمارے بھائی، اور ایک میں فقیر تھا اور مجھے ٹائم ہی نہیں دیا۔ بڑی لمبی چوڑی تقریریں سارے کرتے رہے، مجھے شاید 11 منٹ دیے، ٹوٹل 11 منٹ، مگر 11 منٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے 11 خطیبوں پہ بھاری صرف 11 منٹ میں۔ تو اس دن انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آج پتہ چلا کہ شیعوں کے ہاں رسالت کی تعریف کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے ہاں اسی لیے تو اختلاف ہے۔ دیکھیے آج ہم حضور کی وفات کے ایام ہے، 28 ظاہر ہے وفات کا دن ہے، اور ہمارے ہاں 17 ربیع الاول ولادت کا دن ہے حضور کا۔ مگر عجیب بات یہ ہے، ہمارے بھائیوں کے یہاں کسی کے یہاں 12 ہے، کسی کے یہاں 9 ہے، کسی کے یہاں 15 ہے، 4-5 روایتیں میں نے دیکھی ہیں، 9 ربیع الاول بھی ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، 9 ربیع الاول ہے تو مل کے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ روایتیں ہیں، ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں۔ میں نے کہا مجھے افسوس اس بات پہ ہے، یہودیوں میں موسیٰ کی ولادت میں تو اختلاف نہ ہو، موسیٰ کی وفات کی تاریخ آج بھی کوئی نہیں، 25 دسمبر کے بارے میں تو کسی کا اختلاف کوئی نہیں۔ ایمان سے بتائیے گا ہے کوئی اختلاف؟ تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو نبی پرانے تھے ان کی قوموں نے تو پریزرو کی ان کی ڈیٹس آف برتھ اور ڈیٹس آف ڈپارچر، اور جو نبی ابھی 1400 سال پرانا ہے اور جو سید و سردار ہے، اس کی نہ ڈیٹ آف برتھ پہ اتفاق ہے نہ ڈیٹ آف ڈپارچر پہ اتفاق ہے۔ تو مجھے اس وقت یہ نکتہ سمجھ میں آیا جب امریکہ میں نے اپنا امیگریشن فائل کیا، تو جب فائل کھلی تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ ڈیٹ آف برتھ اپنی ثابت کریں۔ تو والد میرے وفات پا چکے تھے اس وقت جب انہوں نے ثبوت مانگا، تو میں نے کہا والد تو ہے نہیں، آپ بتائیے والد کی جگہ کس سے کہیں؟ تو انہوں نے کہا چچا تو ہوں گے۔ کیا بات ہے، وہ لیٹر میرے پاس آج بھی محفوظ پڑا ہے۔ پتہ چلا امریکن امیگریشن والوں کو بھی پتا ہے کہ اگر باپ ہو تو ڈیٹ آف برتھ کی تصدیق چچا کرے گا، دوست نہیں کرے گا۔ تو ملاحظہ فرمایا، یہ ابھی ولادت کا 7واں امتیاز بیان ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں۔ تو نہ ولادت کی تاریخ پر اتفاق، نہ تاریخ ولادت پہ اتفاق، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ تو میں بلکہ یہ کہوں گا، اس دن بھی میں نے کہا تھا ماسٹر صاحب جو مجھے علماء اہل سنت کے بعد پڑھایا تھا، میں نے یہی عرض کیا تھا کہ آئیے ہم ایک بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم تاریخ ولادت ان سے نہیں پوچھیں گے کہ جن کا دور کا تعلق نہ تھا حضور سے، اور تاریخ وفات ان سے نہیں پوچھیں گے جنہوں نے جنازہ نہیں پڑھا۔
گھر میں پیدا ہوئے، تاریخ وفات اس سے پوچھ لیتے ہیں جس نے جنازہ پڑھایا۔ بازی ہو گئی بات؟ تو امتیازات پیغمبر میں جو ولادت کے امتیازات ہیں ان میں ایک امتیاز یہ بھی ہے، ذہن رکھیے گا، 7واں امتیاز چل رہا ہے ولادت کے امتیازات۔ کسی نبی کے آنے پر، کسی نبی کے آنے پر یہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ پیدا ہوئے ہو، جہاں جہاں بت رکھا ہوا ہو وہ ٹوٹ گیا ہو، گر گیا، یہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہ صرف آمنہ کے لال کی ولادت کا کمال کہ ادھر آقا آئے اور ادھر بت ٹوٹ گئے۔ ایمان سے بتائیے، اب بت شکنی اس کے گھر سے ملے گی جس کے گھر میں پیدا ہو کر بت توڑے تھے پوری کائنات کے حضور نے، یا ان سے ملے گی جو خود بیچارے 40 سال تک بت پوجتے رہے؟ تو کرے نا آپ، یہ پریشان جو امت مسلمہ جو پریشان ہے وہ اس لیے تو ہے۔ تو جہاں جہاں بت تھے سارے کے سارے بت ٹوٹ گئے، جتنے بت تھے کائنات۔ گویا جشن ولادت یہ ہے، جشن میلاد النبی یہ ہے کہ بتوں کو توڑ دیا جائے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، جشن میلاد النبی یہ ہے کہ بت توڑے جائیں۔ اب جو 4 اگربتیاں لگا کے جلوس نکال لے اسے تو آپ کہہ رہے جشن منا رہا ہے، اور جو پیغمبر کے کندھوں پہ چڑھ کے سارے بت توڑ دے اسے جشن نہیں سمجھتے۔ سماعت فرمائیے، 8واں امتیاز یہ ہے حضور کا کہ حضور کے آنے سے، یہ کسی کے آنے سے نہیں ہوا۔ سن لیجیے، حضور جب آئے تو ابلیس کا راستہ آسمانوں سے روک دیا گیا۔ پہلے آسمانوں میں جاتا تھا، وہاں سے غیب کی خبریں چرا کے لے آتا، اور لوگوں کو آ کر گمراہ کرتا تھا۔ جیسے آج بہت سارے پیر ہیں، کتابیں مجھ فقیر کی پڑھ کے تعویذ دے رہے ہیں، جی ہاں، تو ہماری قوم والے انہی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو ابلیس جاتا تھا غیب کی خبریں لینے کے لیے اور آ کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ ابلیس جا رہا تھا شب ولادت میں، توجہ ہے، شب ولادت میں ابلیس جا رہا تھا خبریں لینے کے لیے، اور راستے میں جبریل کھڑے تھے اور جبریل کے ہاتھ میں گرز تھا۔ توجہ رہے، اس امتیاز کے خاص توجہ رہے۔ جیسے جبریل نے گرز مارنے کی کوشش کی تو ابلیس نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی، اسے صرف یہ کہا کیا وہ آ گیا؟ ذرا سمجھے آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھی یقین تھا کہ جب وہ آ جائے گا پھر کوئی آسمانوں میں نہیں آئے گا۔ یہ 8واں امتیاز ہو گئے ہمارے حضور کا کہ حضور کی وجہ سے ابلیس کا داخلہ آسمانوں میں بند ہوا۔ اب اگر یہی ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا، یہ پلٹ کے آیا کہ جا کے دیکھوں تو صحیح کہ کیا ماجرا کیا ہے۔ اس نے آ کر دیکھا تو فرشتوں کی ایک زنجیر تھی، ایک ہیومن چین ہوتی ہے، یہ اینجلسٹک چین تھی، جو ابو طالب کے گھر کے آس پاس کھڑے تھے، اینجلسٹک چین بنائے ہوئے۔ یہ جدھر سے جائے ادھر سے اس کو گھوس لگے۔ اس نے کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہر ایک میلاد کے
پروگرام میں آ سکتا ہے، ابلیس نہیں آ سکتا۔ لہذا یہ 8واں امتیاز ذہن میں رکھ لیجیے۔ 9واں امتیاز میرے آقا کا یہ ہے، دو جہاں کے سردار کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک نام کے ساتھ، اب جو لوگ ناراض بیٹھے ہیں مجلس میں، چاہتا ہوں کہ وہ بھی راضی ہو جائیں۔ بعض لوگ سارے غصے میں مجلس میں آگے نکلتے ہیں، جی ہاں، تو پریشان بیٹھے ہوتے ہیں بعض لوگ، ان کی پریشانی کو بھی ختم کریں۔ یہ 9واں امتیاز سن لیجیے ذرا، حضور کے علاوہ کسی اور کے نام پر صلوات بھیجنا واجب نہیں۔ باقی قریب واجب ہے، حضور کا نام ہے تو گناہ ہوگا اگر حضور نہیں بھیجا۔ اور ان صرف جو صلوات ہے یہ تو سنت ہے، مگر نماز میں واجب ہے، توجہ ہے، بلکہ شرط ہے درود۔ اگر درود نہ بھیجا تو نماز باطل ہے، درود نہ بھیجا تو نماز باطل ہے۔ درود شرط نماز، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اب یہ بات عجیب ہے کہ آیت یہ کہتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی کا لفظ ہے، ذرا توجہ رہے، اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کرو۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جن کی تکمیل پر آپ درود بھیجتے ہیں؟ آپ کہیں گے صرف 2، ایک آیت صلوات، ایک آیت تطہیر۔ ادھر آنے کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ کس نے بتایا ہے؟ وہ ایک بات سمجھ میں آ گئی، جو طہارت والے ہیں وہی صلوات والے ہیں، جو صلوات والے ہیں وہی طہارت۔ بس تقریر آخری مرحلوں میں جا رہی ہے، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ درود فرض ہوا نماز میں، ٹھیک ہے، درود فرض ہے، 9واں امتیاز چل رہا ہے، بس ایک امتیاز اور ہے، درود فرض ہے نماز میں۔ اور اللہ کے ذات نے ایک عجیب کام کیا کہ نماز کو 5 اوقات میں بانٹا، ٹائم ڈیفرنٹ رکھے، پھر تہجد کی نماز بھی رکھی، پھر حاجت کی نماز بھی رکھی، پھر مختلف نمازیں رکھی، کبھی سلمان فارسی کے نام سے نماز، کبھی نماز فاطمیہ، کبھی نماز امیر المومنین، کبھی نماز سفر، کبھی تحیہ مسجد۔ نمازوں کی پوری آپ اگر صحیفہ نماز دیکھیں تو کم از کم اس میں 150-200 تو ایسی نمازیں ہیں، سنت نمازیں، واجب نماز رکھی 5۔ چلیے سنت کو چھوڑ دیجیے، اور اللہ نے ڈفرنس آف ٹائم رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی یہاں پر مغرب ہو رہی ہوتی ہے تو پاکستان میں فجر ہو رہی ہوتی ہے، سعودی عرب میں زور پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کسی جگہ پر لوگ عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس فریم کو سارے کو دیکھ لیں تو 24 گھنٹے میں قرۂ ارض کا کوئی نہ کوئی حصہ ایسا ضرور ہے جہاں کسی نہ کسی واجب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اب سمجھے 9واں امتیاز محمد کا، کیونکہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، تیری وجہ سے تو کائنات بنائی ہے، تو تیرے دم کا نعرہ ہر لمحے ہر قرۂ ارض پہ لگتا رہے تاکہ زمین باقی رہے۔ اللہ
آخری امتیاز آج کی حد تک ان کا یہ ہے، ما اوذی النبی کما اوذی، اتنا کسی کو نہیں ستایا جتنا مجھے ستایا۔ ذرا غور کریں، راستے میں کانٹے بچھا کے جاتے ہیں، کوڑا کرکٹ ڈال دیتے ہیں، بیت اللہ کا راستہ روک لیتے ہیں، اکلوتی بیٹی کو اتنی اذیت ہوئی کہ خون خون ہو کر لہو لہان ہو کر کہتی تھی کہ میں ایسے ہی بابا کو ملوں۔ پھر دو نواسے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک کے لاشے پر تیر تھے، دوسرے کا لاشا تیروں پر تھا۔ ذرا یہ جو ما اوذی النبی ہے، یہ اولاد کی بات ہے کہ اتنا ستایا گیا نبی کی اولاد کو جتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا، ان کی اولاد کو ایسی تکلیف نہیں۔ راوی نے لکھا کہ جب وقت آخر قریب آیا تو دروازے پر کسی منادی نے ندا، یا اہل بیت النبی، میں نبی کو ملنا چاہتا ہوں۔ نبی اپنی بیٹی کے زانوں پہ سر رکھ کے سو بہوے آرام۔ بی بی نے کہا میرے بابا کی ملاقات کا وقت نہیں، طبیعت ناساز ہے۔ جب اس نے اصرار کیا تو گرم گرم آنسو نبی کے چہرے پہ، نبی کی آنکھ کھلی، کہتے ہیں ماذا یبکی کے یا ثمرۃ فؤاد، میرے دل کے ٹکڑے کس شے نے بتایا، یا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس نے بتایا؟ بی بی عرض کرتی ہے بابا دروازے پر کوئی کھڑا ہے، وہ اصرار کرتا ہے کہ میں نبی کو ملنا چاہتا ہوں۔ میں کہتی ہوں میرے بابا علی ہے، وہ اصرار کرتا ہے اس لیے میں رو۔ اب نبی کے آنسو جاری ہوئے، جب نبی کے آنسو جاری ہوئے تو بی بی پوچھتی ہے بابا پہلے تو میں رو رہی تھی، اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ وہ ہے جو باپ کو بیٹی سے جدا کرتا ہے، بہن کو بھائی سے جدا کرتا ہے، یہ ملک الموت، یہ کسی دروازے پہ اجازت نہیں، یہ تمہارے دروازے کی حسمت کہ یہ رک گیا ہے بات۔ تو بابا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا میں اپنی نظر رسالت سے دیکھ رہا ہوں یہی دروازہ ہوگا، جلدی لکڑیاں قریب لائی جائیں گی، اسی دروازے کو دھکا دیا جائے گا، تمہارے شکم پہ تمہاری پسلیاں توڑ دی جائیں گی، تمہارا محسن شہید کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ آج اللہ تعالیٰ جعفری صاحبان کو، زاہد جعفری صاحب کو صحت دے، ان کے گھر میں خیر و برکت نازل کرے، مطالعہ زوجہ کو بھی صحت دے، جتنے منصورین ہیں ڈاکٹر فہیم عالم کی والدہ کے درجات بھی بلند کرے، اور جعفری فیملی، ترمذی فیملی اور شاہ صاحبان جن کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے مرحومین مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ سادات المومنین محفل شاہ خراسان میں جتنے بیٹھے ہیں، بانیان امام بارگاہ شرکت کنندگان مجلس، بانیان مجلس، عزاداران پڑھنے سننے والے، اللہ سب کے حق ہے۔ انشاءاللہ یہ مجلس بہت ہسٹورک مجلس ہے، بڑی قبولیت ہے اس میں۔ 3 تذکرے ہم ضرور کرتے ہیں، ایک وفات پیغمبر کا، اور اسی لیے تابوت بھی نکالتے ہیں پیغمبر کا۔ پیغمبر کا امامہ تھا سفید یا سبز، پیغمبر نے کالا امامہ نہیں پہنا کیونکہ کالا امامہ غم کیا، وہ شروع ہوا ہے زین العابدین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جنہوں نے اہتمام کیا ہے تابوت کا۔
جنہوں نے نظر و نیاز کا اہتمام کیا، 72 شہداء کی نظر ہوتی ہے. اور دوسرا تذکرہ ہوتا ہے حسن سبز کا واقعہ، جنہیں وہ زہر ہلال دیا کہ اگر ایک چٹکی دریا میں ڈال دی جائے تو مچھلیاں مر جائیں، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر. فروا پوچھتی ہے مولا یہ قاسم تو آپ کے سینے کے بغیر سو نہ سکتے تھے. مولا کے 4 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں مولا کے. ذرا ریسرچ ورک کا احاطہ بھی بلند کیجیے. امام حسن کے 4 بیٹے ہیں، 3 شہید ہوئے ہیں کربلا میں، 4تھے بچ گئے تھے حسن مصطفیٰ، جن سے حسنی سادات چلے. ٹوٹل 4 بیٹے تھے. مگر یہ روایت قاسم کے بارے میں کہ بیٹا آپ کا فوراً حمق کے زمین پہ آ جاتا ہے. مولا کہتے ہیں فروا زہر کی وجہ سے میرے سینے میں آگ لگ چکی تو بچہ برداشت نہیں کرتا. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں فروا میری بہنوں کو اطلاع کر دو. جب کوئی وقت آتا ہے تو آدمی اپنے قریبی عزیزوں کو بلاتا ہے، انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے بھائی کا وقت ہے. کہا مولا میں آپ کی تیمارداری میں مصروف ہوں، کون جا کے اطلاع ہے؟ کہا بی بی قاسم کو بھیج. مولا قاسم چھوٹے ہیں، 3 سال کا سن ہے. مولا فرماتے ہیں قاسم کیسے بتا پائے اپنی خوبیوں کہ میں یتیم ہونے والا ہوں؟ کہا بی بی میں اس کی شکل ایسی بنا دیتا ہوں جو ملک عرب میں یتیم کی شکل ہوتی ہے. تھوڑی سی خاک اٹھائی، سر میں ڈال، ادھر کی زلفیں ادھر کر دی، ادھر کی زلفیں ادھر کر دی، گریبان چاک کر دی. قاسم کا گریبان 2 مرتبہ چاک ہوا. ایک مرتبہ بابا نے کیا کہ گریبان چاک سے زینب سمجھ جائے کہ میرا بھائی آنے والا ہے. دوسری مرتبہ کربلا میں حسین ابن علی نے کیا کہ ملک عرب میں رواج تھا یتیم سے جنگ نہیں کرتے تھے. قاسم آئے، مولا علی کے گھر کا دروازہ فقیروں مسکینوں کے لیے جلد کھل جاتا تھا. قاسم ذرا جلدی آئے. ابھی بیویاں تہجد کی تیاری کر رہی تھی کہ قاسم نے آ کے دفتر بات کی. اندھیرا تھا، اتنی زیادہ روشنی نہ تھی، فضا پہچان نہ سکی. فضا نے سمجھا کوئی فقیر آ گیا ہے بچہ. فضا کہتی ہے بچہ فقیر ذرا دیر سے آنا، ابھی میری بیویاں تہجد کی نماز سے فارغ ہو جائیں، تم جو کہو گے میں تمہیں خیرات دوں گی. میں یہ سننا تھا کہ میں فقیر نہیں، میں امیر ابن امیر ہوں. میں تو بتانے آیا ہوں کہ میرا بابا دنیا سے جانے والا. آئی جناب زینب آئی، جس کا بھائی جا رہا ہو. آپ کیا سمجھتے کہ وہ آہستہ آہستہ چل کے آئی؟ تیز تیز قدم زینب ام کلثوم رکھتی ہوئی بھائی کے گھر میں پہنچی. جب قریب آئی اور مولا حسن نے دیکھا کہ بہن آ گئی تو ایک مرتبہ کہتی ہے مادر قاسم برمن احسان. قاسم کی ماں مجھ پہ احسان کرے، قطعہا یہ جگر برات رہان کو، دشت میں جو ٹکڑے ہیں میرے جگر کے ان کو چھپا دے، میری بہن کی نظر نہ پڑے. اجرکم اللہ. کیا محبت تھی بہن بھائی. بس میرے عزیزوں یہ دوسری مصیبت ہے جس کا تذکرہ اس مجلس میں کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ کائنات کا واحد جنازہ ہے جو 2 مرتبہ گھر سے جنازے ایک ہی مرتبہ. اس کی وجہ جب جنازہ آ گیا تھا نا، پلٹا دیا گیا تھا، تو ایک مرتبہ سیدہ زینب نے کہا بھائی حسین بھائی کا جنازہ واپس کیوں آ گیا؟ عجب جملہ کہا. بہن پہلے میرے ساتھ بھائی کے جسم سے تیر نکلوا لیں
باقی تفصیلات بعد میں پوچھنا۔ راوی نے لکھا دونوں بہن بھائی رونے لگے، جب شدت سے حسین بن علی روئے تو بی بی زینب نے کہا ماذا یبکی کا یا ابا عبداللہ، بھائی کی وجہ سے تو رو ہی رہے تھے، تیر نکالتے وقت زیادہ کیوں رو رہے؟ کہا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے، آج آپ کو اجازت تو ہے کہ بھائی کے جنازے سے تیر نکالو، کربلا میں کوئی اجازت نہ دے گا مجھ غریب کے بدن سے تیر نکالنا، اجرکم اللہ۔ اور آخری تیسرا اور آخری تذکرہ، کیونکہ یہ دن ہے سیدانیوں کے مدینہ پہنچنے۔ آج کل بڑی سازشیں ہو رہی ہے مکتب ازا کے ساتھ، مصائب اہل بیت کو چھپایا جائے، مظالم یزید پر پردہ ڈالا جا رہا ہے پرپس کہ 3 دن قید رہے تو سادات المومنین میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر 3 دن قید رہے ہو علی سبیل فرض بہار، کیا 72 گھنٹے کی قید سے چہروں کے رخ بدل جاتے ہیں، چہروں کے حلیے بدل جاتے ہیں کہ بھائی پہچان نہ سکے؟ اللہ اکبر۔ میکسیمم اذیت کی تھی یزید کے کرندوں نے، جتنی تکلیف دے سکتے تھے۔ جس زندان میں سادات کو رکھا گیا اس کی چھت نہ تھی، باہر سے گزرنے والا بڑے آرام سے اندر والوں کے حالات معلوم کر دیتے، سخت دھوپ سے اور سردی میں شبنم سے سیدانیوں کے چہروں کے حلیے بدل گئے تھے۔ تبھی تو محمد حنفیہ نہ پہچان سکے، ام سلمہ نہ پہچان سکے، مادر عباس نہ پہچان سکے، اللہ اکبر، فاطمہ سغریٰ نہ پہچان سکے، اللہ کوئی گھر والوں کو بھی نہیں پہچانا۔ اتنی اذیتیں تو دی تھی، اتنی تکلیف تو دی تھی، پھر کبھی کبھی توجہ کیا کریں۔